مولانا فضل سبحان کے بیانات سننے کے لیے مولانا فضل سبحان کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمي الهاشمي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی چند آیات تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ اسلام کے اندر مسلمان کے لیے جو سب سے بنیادی اور اساسی عقائد ہیں، اس میں ایک عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ ختم نبوت کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم و بیش 1,24,000 نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی کسی بھی شکل میں نہیں آئے گا۔ قرآن کا یہ عقیدہ، اسلام کا یہ عقیدہ تقریباً 100 قرآنی آیات اور 200 سے زائد احادیث سے ثابت ہے۔ اب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ مسلمان اگر عقیدہ ختم نبوت پر کاربند رہیں گے اور جذبہ جہاد ان میں بیدار رہے گا تو ان پر ہم حکمرانی نہیں کر پائیں گے، ان پر ہم غلبہ حاصل نہیں کر پائیں گے، بلکہ
لیظہرہ علی الدین کلہ کا مصداق، آہستہ آہستہ مسلمان پوری دنیا پر چھا جائیں گے۔ اب مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد ختم کرنے کے لیے عقیدہ ختم نبوت پہ ضرب لگانا ضروری تھا، اسی لیے کہ جہاد تو شریعت کا حکم ہے، شریعت کے حکم کو منسوخ کرنے کے لیے ان کو مقابلے میں شریعت لانی تھی، نبی کے حکم کی تنسیخ کے لیے ان کو نبی کھڑا کرنا تھا۔ تو انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کیا۔ پہلے وہ اپنے آپ کو عیسائیوں کا مناظر کہتا تھا، عیسائیوں سے مناظرے کرتا تھا، ہندوؤں سے مناظرے کرتا تھا، اور مسلمانوں کے دل میں اپنی جگہ بنا کر ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے لگا۔ جب اس کے دل میں، مسلمانوں کے دل میں اس کے لیے ہمدردیاں پیدا ہو گئی، تو پھر اس نے اپنے آپ کو مجدد کہا، محدث کہا، مسیح موعود کہا، مسیح تمثیل کہا، اور ذلی نبی کہا، اور پھر آخر میں آ کر بدبخت نے نبی ہونے کا واضح دعویٰ کر دیا۔ اپنے آپ کو نبی، اپنے قریبی ساتھیوں کو نعوذ باللہ ابو بکر و عمر، اپنی بیوی کو ام المومنین، اپنی بیٹی کو سیدۃ النساء، اپنے خاندان والوں کو اہل بیت، اور اپنے رفقا کو صحابہ کا درجہ دینے لگا۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا، لوگوں کو گمراہ کرتا رہا۔ علماء کرام نے اس فتنے کو بانپ لیا اور اس کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر میدان عمل میں کود پڑے۔ بالآخر 7 ستمبر 1974 کو 1974 میں پاکستانی اسمبلی نے، پارلیمنٹ نے متفقہ قرارداد کے ذریعے سے ان کو اقلیت غیر مسلم قرار دے دیا، اور اس پر ان کو بحث کا موقع دیا گیا۔ کئی دن تک اسمبلی کے اندر سیشن ہوتے رہے، ان کے دلائل بھی سنے گئے، دوسری طرف علماء کے دلائل بھی سنے گئے، اور ان ججز نے جب ان کی اس عبارات کو، گستاخانہ مواد کو پڑھا، تو وہ بھی ان کو کافر اور غیر مسلم قرار دینے پر مجبور ہو گئے۔ پھر 1984 میں 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری ہوا، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، اپنی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے اس مذہب کی نشر و اشاعت اور ترویج نہیں کر سکتے، کسی کو اپنے اس غلط مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے، چونکہ یہ مذہب نہیں، جعلسازی ہے، یہ مسلمان نہیں لیکن اپنے آپ کو شو مسلمان کرتے ہیں۔ تو اس امتناع قادیانیت آرڈیننس 1984 میں یہ وضاحت کی گئی کہ کوئی بھی احمدی گروپ یا لاہوری گروپ، یہ ان کے گروپ تھے، زبانی یا تحریری یا نقوش کی شکل میں
بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنے آپ کو مسلمان اور مذہب کو اسلام نہ منسوب کر سکتے ہیں نہ موسوم کر سکتے ہیں. چونکہ دنیا میں ایک آدمی زمزم بیچتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس بھی کوئی اپروول پرمیشن ہوگی. دوسرا آدمی شراب بیچتا ہے، بعض ملکوں میں بعض قوانین میں ان کے پاس اس کا لائسنس ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی شراب بیچے اور اس پر لیبل زمزم کا لگائے، یہ کسی دنیا اور کسی قانون میں نہیں. اسی طرح ایک آدمی بکرے کا گوشت بیچتا ہے، جائز ہے. دوسرا کسی ملک میں خنزیر کا گوشت بیچتا ہے، اس کو بھی لائسنس یا پرمٹ یا اپروول یا تحریری اجازت نامہ ملا ہوگا، لیکن ایسا کہیں نہیں ہو سکتا کہ خنزیر کا گوشت بیچے اور اس پر لیبل بکرے کا لگائے. تو قادیانیت یہ کوئی فرقہ اور مذہب نہیں ہے، یہ جالساز ہیں. انہوں نے اپنے اوپر اسلام اور مسلمان کا ٹیگ اور ٹائٹل لگایا ہے، لیکن ہے یہ مسلمان نہیں. اس بات کو سمجھ لیں. اب آئے کہ پچھلے ہفتے میں کیا ہوا کہ ایک قادیانی جس کا نام مبارک ثانی تھا، اس نے قرآن کریم کے تحریف شدہ ترجمہ اور تفسیر کو لوگوں میں تقسیم کیا، پھیلایا اور اس کو ٹائٹل قرآن کا دیا. یہ جو میں نکتہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر وہ ویسے ہی کوئی کتاب تقسیم کرتا وہ ایک الگ میٹر تھا. اس کو عنوان قرآن کے ترجمے اور قرآن کی تفسیر کا دیا. اس کے خلاف جب علماء اور وکلاء اور دینی حمیت رکھنے والے مسلمانوں نے مقدمے درج کرائے، بڑی مشکلوں سے جا کر مقدمے کا اندراج ہوا، FIR کٹی اور اس کو 23 جنوری 2023 کو گرفتار کروایا. ابھی 6 فروری کو موجودہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے اس کو رہا کر دیا اور جو فیصلہ دیا کہ جی پاکستان کے آرٹیکل 20 یعنی 20 میں ایک شق ہے امن عامہ اور اخلاق کے تابع قوانین، کہ ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی، عمل کرنے اور اس کو بیان کرنے کا حق حاصل ہے. ہر مذہبی گروہ اور ادارے کو اپنا ادارہ قائم کرنے اور اس کی دیکھ بھال کی اجازت ہے. تو اس شق کے تحت اس کو بھی اپنے مذہب کی پیروی، اس پر عمل کرنے اور اس کو بیان کرنے کا حق ہے. اس گروہ کو بھی اپنا ادارہ قائم کرنے اور اس کے دیکھ بھال کا حق ہے، لہذا اس کو رہا کر دیا جائے. اور دوسری شق یہ بتائی کہ چونکہ ایک قانون ہے پیراگراف 2 اور 3 کے اندر کہ یہ جو جرم اس نے کیا وہ کیا 2019 میں، اور یہ جو قانون بنا یہ 2021 میں بنا. تو اگر کوئی آدمی جرم پہلے کرتا ہے، قانون بعد میں لاگو ہوتا ہے، تو اس قانون کے بحاف اور بنیاد پر اس کو سزا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جب اس نے جرم کیا تو وہ قانون نہیں تھا، سزا بھی اپلیکیبل نہیں ہوگی. یہ چیف جسٹس صاحب کی 2 جسٹیفیکیشنز تھی جس کی بنیاد پر اس کو آزاد کر دیا گیا. میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اور چیف جسٹس صاحب نے جو ان کا وکیل تھا جس کا نام کریم الدین تھا،
عثمان کریم الدین، اس کے دلائل تو پوری تفصیل سے سنیں، لیکن جو اسلام سرکاری وکیل تھا یا جو مدعی محمد حسن معاویہ کا وکیل شاہد تصور راؤ تھا، ان کی اس بات کو بھی مسترد کیا کہ 2 دن کیس ملتوی کیا جائے تاکہ ہم مکمل ریکارڈ جمع کر کے لے آئے، اور مدعی کے وکیل نے کہا کہ مجھے آج ہی نامزد کیا گیا ہے تو میں پوری تفصیلات لے کر 2 دن بعد آؤں گا، تو ان کی بات نہیں سنی گئی اور اس قادیانی وکیل کے حق میں فیصلہ دے دیا گیا۔ اب پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو یہ بات ذہن میں نہیں ہوگی کہ امتناع قادیانیت آرڈیننس 1984 میں یہ وضاحت کی گئی کہ یہ کوئی مذہب نہیں، اقلیت ہے، اور یہ اپنے آپ کو اقلیت مان لے، غیر مسلم مان لے تو پھر یہ اپنے مذہب کی پیروی اور تشہیر کر سکتے، لیکن وہ تو اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانتے، اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانتے، لہذا انہیں اپنے مذہب کو اسلام کہنے کی اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی اور اپنی کتاب کو قرآن کہنے کی بالکل اجازت نہیں، اس کی تبلیغ اور تشہیر کی اجازت نہیں۔ اور دوسری بات کہ یہ قانون 2021 میں بنا تو قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ جو ایکٹ ہے 2011 میں بنا اور 2011 سے نافذ العمل ہے کہ ایسا کرنے والے کو 3 سال کی قید۔ 2021 میں تو اس میں ترمیم ہوئی کہ اب وہ 3 سال کی قید عمر قید ہو سکتی ہے، تو ان کا یہ کہنا بھی غلط کہ جرم پہلے ہوا قانون بعد میں بنا۔ قانون 2011 میں بنا اور جرم 2019 میں ہوا، 2021 میں تو ترمیم ہوئی۔ اور سنیں جج صاحب نے اس میں قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیا، سورہ ہجر کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ حفاظت کرے گا۔ مدعی کون ہوتا ہے؟ مقدمہ دائر کرنے والا، اس سے پوچھنے والا۔ بھائی جب آئین نے اس کو کافر قرار دے دیا، اس کی کتاب قرآن نہیں، اس کا مذہب اسلام نہیں، تو آپ کون ہوتے ہیں مقدمہ دائر کرنے والے؟ تو جواب یہ ہے جج صاحب کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، بے شک لیا ہے، لیکن اللہ قرآن کی حفاظت نبی سے کرواتے ہیں، صحابہ سے کرواتے ہیں، علماء سے کرواتے ہیں۔ اسی لیے علماء جان ہتھیلی پر رکھ کر قرآن کی حفاظت کے لیے ہر محاذ پر برسرے پیکار نظر آتے ہیں۔ کل کو تو آپ اپنا منصب بھی چھوڑ دیں، عدالت بھی بند کر دیں کہ بھائی مظلوم کے ساتھ اللہ ہے، اللہ ہی مدد لیں گے، پھر یہ عدالتیں کیوں قائم ہو گئی؟ پھر یہ ہزاروں ججز اربوں روپے کے تنخواہیں اور الاؤنسز اور فیسیلیٹیز کیوں لے رہے ہیں؟ پھر یہ ہزاروں وکلاء یہ کیوں ڈیوٹیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ پھر گورنمنٹ کا خزانہ آپ لوگ کیوں خالی کرتے ہو؟ پھر تو ہر آدمی کہے گا۔ تو اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، لیکن اس کے لیے ذریعہ غیرت مند اور دینی اہمیت والے مسلمان بنتے ہیں۔ قرآن میں ترمیم کی کوششیں اور ختم نبوت کے عقیدے میں ترمیم کی کوششیں بدبخت کرتے ہیں اور اس کے خلاف میدان عمل میں خوشبخت اترتے ہیں۔ تو کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی یہ اسلامی شعائر پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور پیچھے ان کے آقاؤں کا ہاتھ ہے۔ ایک حیرت کی بات کہ
جب اس طرح کے حساس فیصلے ہوتے ہیں، عدالت میں سیشن ہوتے ہیں، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ سینئر وکلاء کو بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ موبائل کھلا رکھے، اس کو سائلنٹ کرتے۔ کمرہ عدالت میں ڈیوائسز الاؤ نہیں ہوتے، لیکن اس مقدمے میں اور ختم نبوت یا قادیانیت کے متعلق جتنے فیصلے ہوتے ہیں اس میں یو این او کے، یورپی یونین کے، این جی اوز کے، سول سوسائٹی کے گوری چمڑیوں والے پہلے سے موجود ہوتے ہیں، اور ان کے پاس ڈیوائسز اور لیپ ٹاپ وہ آن ہوتے ہیں، اور وہ پوری کاروائی کو براہ راست آبزرو کرتے ہیں اور اپنے ملکوں کے اندر لائیو اس کی کوریج دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بدبخت لوگ ان کو خوش کرنے کے لیے اپنا کوئی منصب یا عہدہ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی تعویلات کرتے ہیں۔ تو ذرا بتایا جائے کہ ان لوگوں کو اندر جانے کی اجازت کیوں دی جاتی؟ میرے محترم دوستو، بھائیوں، بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم قرآن اور سنت کی تعلیمات سے بہرور نہیں رہیں گے، اگر ہم علماء کے ساتھ ان ٹچ اور وابستہ نہیں رہیں گے تو ہمیں ان کی شرارتوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ اور یہ سارے کام کہاں ہوتے ہیں؟ اسمبلیوں میں۔ یہ سارے بل کہاں پیش ہوتے ہیں؟ پارلیمنٹ میں۔ اور لوگ کہتے ہیں مولوی کا پارلیمنٹ میں کیا کام، مولوی کا اسمبلی میں کیا کام؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو جملہ کہتے ہیں نا، تھوڑا سا غور کرو، یہ سارے بل اسلام کے خلاف، چاہے قادیانیت کو مسلمان قرار دینے کی کوشش ہو، چاہے حدود آرڈیننس ہو، چاہے ڈومیسٹک وائلنس بل ہو، چاہے ٹرانسجینڈر ایکٹ ہو، چاہے فورس کنورجن بل ہو، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ملک کے اندر نافذ ہوتی ہے، قانون کا حصہ بنتی ہے، وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ سے اور اسمبلی سے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی اور علماء کا سیاست سے کیا لینا دینا، مولوی اور دیندار لوگوں کو پارلیمنٹ میں اور اسمبلی میں جانے کا شوق کیوں ہے؟ یعنی اس کا مطلب کہ ان کو کھل کر کرنے دو جو وہ کر رہے ہیں۔ ہم مسجد میں جتنی بھی تقریر کر لیں، اس سے کیا ہوگا؟ مجھے بتائیں۔ ہم تو عوام میں آگاہی پیدا کر سکتے ہیں، اویئرنس پیدا کر سکتے ہیں، بیداری پیدا کر سکتے ہیں، جذبہ جہاد کو ابھار سکتے ہیں، دینی حمیت کو پیدا کر سکتے ہیں، ان کی سازشوں کے بارے میں آپ کو تفصیلات بتا سکتے ہیں، ان کے طریقہ واردات کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتا سکتے ہیں، لیکن اگر علماء وہاں موجود ہوں گے تو وہ سد سکندری بنیں گے، اور الحمدللہ اب تک بنے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ اگر یہ علماء کی بھاگ دوڑ نہ ہوتی تو آج اس ملک میں بہت کچھ ہو چکا ہوتا۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اسی لیے اس فیصلے کے خلاف سارے علماء اور سارے مسلمانان اور سارے مسلک کے لوگ وہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں اور یکسر اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، اور قرآن و سنت کے مطابق بنے ہوئے اس آئین اور اس شرک کو ختم کرنے کے خلاف ہم کسی طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ جو باطل سازش کرتا ہے نا، وہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ کرتا ہے۔
بڑی پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک طریقہ تو جو میں اکثر بتاتا ہوں، تعلیمی اداروں کے ذریعے سے برین واش کرتا ہے، ہماری نئی نسل کی مائنڈ گرومنگ کرتا ہے۔ ان کا جو نصاب اور کانٹینٹ مرتب ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لاتا ہے، چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لاتا ہے۔ مسلمان بچے اس کو پڑھتے ہیں۔ ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ میرا بچہ جس اسکول میں پڑھ رہا ہے اس اسکول کا پرنسپل کن نظریات کا حامل ہے؟ اس اسکول میں جو کریکولم اور نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ شریعت کے خلاف تو نہیں؟ اس اسکول کے اندر جو ماحول ہے وہ میرے بیٹے کو فحاشی اور یانیت اور بے دینی کی طرف تو نہیں لے جا رہا؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ کبھی علماء سے مشورہ لیا؟ کبھی اس کی ضرورت محسوس کی ہے؟ بس جس نے کہا اور جو قریب تھا وہاں بچے کو ڈال دیا۔ 10 12 13 سال اس سیلاب میں بچے کو ڈالنے کے بعد جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کے نظریات کچھ اور ہوتے ہیں۔ پھر باپ کہتا ہے پتہ نہیں میرے بیٹے کو کیا ہو گیا۔ یہ بھی ہماری غلطی ہے۔ وہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ موبائل میں کیا دیکھتا ہے، وہ کن اسکالرز کو سنتا ہے، وہ کون سے ڈرامے دیکھتا ہے، وہ کون سی فلمیں دیکھتا ہے، وہ کون سا لٹریچر پڑھتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری نہیں؟ ایک تو تعلیم کے ذریعے سے، تعلیم کے نام پر الہاد کو پھیلایا جاتا ہے، قادیانیت کو پروموٹ کیا جاتا ہے، مسلمان کو بے دین بنانے کے جتن کیے جاتے۔ اور دوسرا راستہ میڈیا کا ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، پرنٹ میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا یا براڈ کاسٹنگ میڈیا یا مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے سے، فیس بک الگوریتم کے ذریعے سے ان کے ذہن کو پڑھ کر، ان کی ترجیحات کا تعین کر کے، ان کی پریورٹیز کو دیکھ کر، ان کی جو ہے وہ ذہنی صلاحیتوں کو دیکھ کر انہیں گمراہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اور میڈیا کا سب سے زیادہ زور کیا ہوتا ہے کہ مولوی سے اور عالم سے اور مدرسے سے ان کو بدزن کرنا ہے۔ اب عالم سے بدزن کرنے کے لیے یہ عالم کی شکل میں لوگ لاتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا، انگریز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ترمیم اور تنسیخ کے لیے عقیدہ ختم نبوت اور جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا، جو بظاہر مولوی اور دیندار تھا۔ پہلے اس نے عیسائیت کے خلاف مناظرے کیے، پھر اس نے ہندوؤں کے خلاف مناظرے کیے اور مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کی، پھر اپنے آپ کو مجدد کہا، پھر محدث کہا، پھر اس کے بعد امام مہدی کہا، پھر اس کے بعد امتی نبی کہا، پھر اس کے بعد ذلی نبی کہا۔ گریجولی، سٹیج بائی سٹیج وہ اس میدان پر آیا کہ نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو آج بھی اسی کے طریقے پر چل کر موٹیویشنل اسپیکر کو لایا جاتا ہے جو بہت دین کی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، اسکالر کو لایا جاتا ہے جو قرآن و سنت کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کہتے دیکھو یار، یہ باتیں تو آج تک مولوی نے ہمیں نہیں بتائی۔ شروع میں وہ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن 5 باتوں میں وہ ایک بات ایسی کر جائے گا کہ آپ کے ذہن میں شکوک اور شبہات کا ایک بیج بو دے گا، اور جتنا آپ اس کو سنتے چلے جائیں گے وہ الگوریتم کی طرح آپ کے ذہن کو جکڑ کر ہائی جیک کر لے گا۔ کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے معلومات لو، کتاب کس نے لکھی۔ کسی بھی اسکالر کو سننے سے پہلے عالم سے مشورہ لو
اس کا سکول آف تھاٹ کیا ہے؟ کسی بھی اسکالر کو سننے سے پہلے آپ تھوڑی معلومات لے، اور سب سے بہتر طریقہ خود قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کرے۔ اگر خود قرآن و سنت کی تعلیمات پاس ہوگی تو کوئی ہمیں گمراہ نہیں کر پائے گا، کوئی ہمیں مس گائیڈ نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں پرووک نہیں کر سکتا، کوئی ہمارے ذہن کو ڈائیورٹ نہیں کر سکتا، کوئی اپنے غلط عقائد کو ہمارے ذہنوں میں انجیکٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارے پاس قرآن اور حدیث کے لیے تو ٹائم نہیں ہے۔ 50 60 70 سال کے لوگ بیٹھے ہوئے، کتنے افسوس کی بات ہے، آج بھی قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے، آج بھی ایک حدیث عربی میں انہیں یاد نہیں ہے، آج بھی نبی کی مسنون دعائیں وہ عربی میں نہیں پڑھ سکتے، آج بھی جو نماز میں پڑھتے ہیں صحیح نہیں پڑھتے، اور اس کا مطلب نہیں پتا کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اور اللہ سے میں کیا تقاضا کر رہا ہوں۔ آج بھی فرائض اور واجبات کا علم نہیں ہے۔ اگر مسجد میں جمعے کا بیان ہوتا ہے، اکثر مجمع وہ عربی خطبے کے وقت آتا ہے۔ کسی مسجد میں قرآن کا درس ہوتا ہے تو نماز پڑھنے والے باہر کے مقابلے میں 25% ہوتے، ان 25% میں بھی درس میں بیٹھنے والے 5% ہوتے۔ بھائی میری دکان ہے، میں درس میں نہیں بیٹھ سکتا، بھائی میرا کاروبار ضروری ہے، میں دین نہیں سیکھ سکتا، بھائی میرے بیوی بچوں کا مجھ پہ زیادہ حق ہے، اللہ رسول کا مجھ پہ اتنا حق نہیں ہے۔ یہ ہم کہتے نہیں ہیں لیکن کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی ایک آدمی کسی کو کہے پانی لا کر دو، وہ کہتا ہے نہیں لاتا، دوسرے کو کہتا ہے پانی لا کر دو، وہ منع نہیں کرتا، لاتا بھی نہیں ہے۔ انکار تو دونوں نے کیا، ایک نے زبانی کیا، ایک نے فعلی اور عملی انکار کیا۔ تو دین کی ہمیں ضرورت نہیں، کچھ لوگ زبان سے کہتے ہیں، کچھ زبان سے نہیں کہتے، عمل سے بتا رہے ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، اور باتیں اور تفسیریں اور بے لاگ تجزیے، سبحان اللہ، آپ کوئی دین کا مسئلہ عوام میں چھیڑ کر تو دیکھو، ایسے فتوے آئیں گے، ایسی رائے آئے گی، ایسے تفسیریں ہوں گے، ایسے بے لاگ تجزیے کریں گے، ایسے اوپینین اور مشورے دیں گے، علماء کو ایسا کریٹیسائز اور تنقید کا نشانہ بنائیں گے، اور ایسی منطقی اور لوجیکل وے میں باتیں کریں گے کہ آپ ششدر اور حیران رہ جائیں گے۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اب بھی وقت ہے، ہر آدمی یہ عزم کر لے کہ میں نے دین سیکھنا ہے۔ کس سے سیکھنا ہے؟ عالم سے جا کر مشورہ کرو، اس کے پاس وقت نہیں، دوسرے کے پاس جاؤ، تیسرے کے پاس جاؤ۔ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہے تو وہ پوچھتا ہے یار کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، کس ہاسپٹل میں جاؤں، اس کا اپوائنٹمنٹ لیتا ہے، وہ ہفتے میں کتنے دن بیٹھتا ہے، اس کی ٹائمنگ کیا ہے، پھر لائن میں بیٹھ جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ پھر چیک اپ کراتا ہے، پھر وہ ٹیسٹ لکھتا ہے، الٹرا ساؤنڈ لکھتا ہے، بلڈ ٹیسٹ لیتا ہے، سی ٹی سکین اور پتہ نہیں ایم آر آئی اور کتنی چیزیں جو ہیں، ای سی جی کرتا ہے، ایکو کرتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو دوائیں سجیسٹ کرتا ہے، آپ کو آپریشن کی ڈیٹ دیتا ہے، لاکھوں روپے آپ سے لیتا ہے، پھر آپ چیر پاڑ اس کو کرنے کے لیے اجازت دے دیتے ہو، لاکھوں روپے بھی دے دیتے ہو، پھر وہ جو آپ کو پرہیز بتاتا ہے، پریکاشنری میجرز بتاتا ہے، آپ پھر اس پر بھی عمل کرتے ہو، چونکہ صحت کی فکر ہے، دین کی فکر نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے بیمار نہیں سمجھتے، اسی لیے عالم کے پاس آنا، آپ یقین مانے کل عشاء کے بعد میں ریڑی والے سے فروٹ لے رہا ہوں،
فروٹ لے رہا ہوں، روڈ کے بیچ میں کھڑا ہوں، اور ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ جی وہ مجھے اس کا تعویذ دے دو اور اس کا تعویذ دے دو۔ بھئی ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس مسجد میں آنے کا، راستے سے گزرتے ہوئے کوئی عالم مل گیا، بات پوچھ لی تو ٹھیک، ورنہ چلو بھائی آپ علماء سے وقت لے، آپ علماء سے جا کر معلومات لے، مشورے لے، دین سیکھے، ورنہ تو یوں بیماری دنیا سے چلے جائیں گے اور آخرت میں خسارہ ہوگا۔ کل میں ایئر بلو کی فلائٹ سے اسلام آباد سے کراچی آیا، فلائٹ 207۔ جب وہ کھانا سرونگ کرتے تو اس میں شیزان کا کیچپ تھا، جو قادیانیوں کی مصنوعات اور پروڈکٹس ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا، اس وقت بھی میں نے کومنٹس کارڈ منگوا کر اس میں ڈیٹیل لکھی کہ this is قادیانی پروڈکٹس، they are denying the last prophet of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Being a Muslim, we will have to boycott. کہ بھائی ہم مسلمان ہیں اور یہ قادیانی پروڈکٹس ہے، یہ ہمارے نبی کی ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ مرزا غلام احمد قادیانی دجال ملعون آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، کوئی عمل نہیں ہوا۔ کل پھر میں نے کومنٹس کارڈ منگوایا، اس پہ لکھا، پھر ایئر ہوسٹس اور ان کے ایک اسٹاف کو بلا کر میں نے وربلی اور زبانی بتایا، پورا عقیدہ ان کو بتایا۔ انہوں نے کہا جی آپ کی بات ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی کمپلین آئی لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ پھر ایئرپورٹ سے باہر آ کر میں نے اس پہ ویڈیو بنائی، وہ میرے پیج پر ہے، اور ہم نے کہا کہ خدارا بھئی یہ ملک کا آئین اور قانون بھی ہے اور مسلمان کی غیرت بھی ہے، تمہاری کون سی مجبوریاں ہے کہ کبھی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب قادیانیت کے حق میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی ان کی پروڈکٹس جہازوں میں دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو ہم اس کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، وہ ان کی پروڈکٹس کو پاکستانی جہازوں میں اجازت نہ دے۔ نبی سے غداری نہیں کرو، ہم نبی کے وفادار بھی ہیں، ہم نبی اور صحابہ کے جانثار بھی ہیں، اور ہم اس ملک سے بھی وفاداری کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ اس طرح کی چیزوں سے باز نہیں آتے تو مسلمان ان کی ایئر لائن کا بائیکاٹ کریں گے۔ اور خدا را علماء سے تعلق جوڑو، علماء کے قریب آ جاؤ، خدا کی قسم ممبر پر بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، عالم سے جڑ جاؤ، وہ عالم خود جیسا بھی ہو، کل قیامت کے دن اللہ پاک آپ کو ضرور جو ہے وہ نوازیں گے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میرے انبیاء کے جو وارث تھے تم ان کے غلام تھے، اس لیے آج اللہ تمہیں نوازیں گے، سزا نہیں دیں گے، اور تمہیں پتہ چلے گا حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اگر علماء سے قریب نہیں آؤ گے تو اسی طرح علماء سے دور ہوتے جاؤ گے، اور پھر آپ کو گناہ ہی نہیں لگے گا۔ یورپی معاشروں میں زنا کرنا اور ہم جنس پرستی کرنا اس کو وہ کوئی برا نہیں سمجھتے، یا عورتیں نیم برہنہ لباس میں آگے آئے، تو ایسا کلچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ عرب کنٹریز میں بھی یہ ہو چکا ہے، عرب کنٹریز میں بے حیائی فحاشی ڈزنٹ میٹر، تو کہیں اسلامی ملکوں میں بھی ایسا نہ ہو جائے، اس کے لیے ہمیں بیدار رہنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو غیرت ایمانی اور دینی حمیت اور عقیدہ ختم نبوت پر کاربند رہ کر ختم نبوت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔